آپ کے علاوہ جتنے آل پاکستان میں سب کچھ، جتنے مسلمان سب کا، یا تو پھر لگاؤ واضح طور پہ فتویٰ لگاؤ ان کو کہ یہ بالکل ہی کافر، ان کے ساتھ سب دعا سلام سب کچھ حرام۔ اتنی شرم نہیں آتی کہ کسی مسلمان کو اٹھا کر جناب علی کفر کا فتویٰ، کیوں تیرے باپ کی فیکٹری ہے؟ اس وقت کہاں تھا جب میں نے سوشل میڈیا پہ اعلان کیا تھا کہ میں ایک تحریک کا اعلان کروں؟ کوئی کسی سے لالچ، اس کا مطلب ہے آپ کا تو کوئی دین ایمان نہیں۔ جہاں مقصد ہوا تو وہاں پھر کافر کے ساتھ بھی دوستی لگ، جو مقصد نہیں ہے تو پھر مسلمان کو بھی کافر بن۔ اگر یہی چیزیں آپ کے ادارے میں ہوں تو عین اسلام اور دین حق اگر کہیں اور ادارے میں چلائے جائیں تو وہ کفر اور نیچریت کے فتوے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس کلپ کے اندر جو بات کرنی ہے، ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے مفتی فضل احمد چشتی کا، جس پر بیان دینا میں ضروری نہیں سمجھتا تھا پہلے، چونکہ اب جواب دینے پر مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ کافی ان کے تربیت یافتہ جو ہیں، جو انہوں نے ان کو تربیت دی ہے گالم گلوچ والی، وہی تربیت اپنی واضح کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور انہی کی ہی گالم گلوچ نے مجھے جواب دینے پر مجبور کر دیا ہے، اور سوچا ہے کہ اب بالکل ہی نرمی نہیں اختیار کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص نے جو پہلا الزام لگایا ہے کہ پہلوں ہی نیچری سی، وہ پہلوں ہی نیچری سی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بدھو آدمی کہ نیچری کس سے کہتے ہیں؟ کہ نیچری کہتے ہیں کہ جو ملحد ہو، اپنے دل کے مطابق دین بنائے، اور اپنے دل کے مطابق جو بنایا ہوا دین ہو وہی دین لوگوں کے اندر تقسیم کرے، یہ نیچری ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ جتنے آل پاکستان میں سب کچھ، جتنے مسلمان سب کافر ہیں؟ یا تو پھر لگاؤ واضح طور پہ فتویٰ لگاؤ ان کو کہ یہ بالکل ہی کافر ہیں، ان کے ساتھ دعا سلام سب کچھ حرام ہے۔ اتنی شرم نہیں آتی کہ کسی مسلمان کو اٹھا کر جناب علی کفر کا فتویٰ، کیوں تیرے باپ کی فیکٹری ہے شریعت، اٹھا کر جو جناب علی جو مرضی چاہے فتویٰ لگا دینا؟ کم از کم پہلے دین کو تو سمجھے۔ عقل میرا خیال ہے کہ کام نہیں کرتی۔ جس کو نیچری کا پتہ بھی نہیں ہے کہ نیچری کیا ہوتا ہے، ہر کسی مسلمان پر اٹھا کر جناب علی نیچریت کا فتویٰ لگا دینا۔ میں اس پر مزید وضاحت نہیں کرتی، میں آگے کلپوں میں کروں گا اگر یہ باز نہ آئے تو۔ دوسری اس نے بات کیا ہے کہ وہ کسی لالچ اور مقصد کے لیے آ کر ہم سے ملتا تھا۔ مجھے کیا لالچ تھا آپ لوگوں سے؟ ساڈے نال صرف کسے لالچ کسے مقصد واسطے آ کے ملدا سی۔ بتائیں کہ میں نے جب سے یہاں جنگل بیابان میں آ کر ڈیرا لگایا ہے، آپ کا کوئی درویش یہاں پر آیا ہے، یا کسی آپ کے درویش نے آ کر جناب علی یہاں پر کوئی اینٹ لگائی ہے آ کر، یا کسی نے کوئی جناب علی زکوٰۃ صدقات کے حساب سے یہاں پر کوئی حصہ پایا ہے؟ مجھے آپ سے کوئی لالچ اور مقصد تھا؟ یا آپ کے درویشوں نے یہاں آ کر کوئی بچے داخل کروائے ہیں؟ الحمدللہ یہ میری اپنی محنت ہے اللہ کے فضل سے، میں کسی کا کوئی نوکر نہیں ہوں، نہ ہی کسی کے اشارے پہ چلنے والے انسان ہوں۔ اور پورا سال ہو گیا میری تحریک کو، تحریک تحفظ اسلام۔ اس وقت کہاں تھا تو جب میں نے سوشل میڈیا پہ اعلان کیا تھا کہ میں ایک تحریک کا اعلان کرنے لگا؟ مجھے کوئی کسی سے لالچ نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، جھوٹ مت بولیں۔ میں کسی دوست کے ساتھ آیا تھا صرف ایک مرتبہ، وہ بھی حضرت صاحب کے جانے کے بعد۔ اور تیسری بات، آپ نے کہا کہ ہمارے دینی ساتھیوں میں سے نہیں تھا، اور ساڈے کوئی دینی ساتھیاں وچوں نہیں سی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب عبد الحمید خانے والی کو، جب آپ باتیں کر رہے تھے اور مناظرے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور میں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا عبد الحمید خانے والی کے جواب میں، اس وقت آپ نے جواباً کلپ جاری کیا تھا۔ آپ نے کہا ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد کے مولانا مہربان صاحب۔ کیا مطلب کہ اگر میں بد مذہب تھا تو آپ بد مذہبوں کے ساتھ بھی دوستی جوڑتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ جہاں مقصد ہوا تو وہاں پھر کافر کے ساتھ بھی دوستی لگا دی، جو مقصد نہیں ہے تو پھر مسلمان کو بھی کافر بنا دیا۔ یہ تو پھر آپ کا مقصد ہے، آپ کا تو پھر کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، اور پھر گالم گلوچ دینا۔ یہ ہو جائے بغیرتا تو بچ کے رہا جے۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، کیا تحفۃ الاحباب آپ کے مدرسے میں نہیں پڑھی جاتی کتاب؟ کیا
اردو اسلامی قاعدہ آپ کے مدرسے میں نہیں کتاب پڑھی جاتی؟ اگر آپ کے مدرسے میں پڑھی جائے تو عین ایمان ہے، ہم پڑھا لیں تو جناب علی وہ نیچریت اور کفر کے فتوے آ گئے۔ کیا آپ کے ادارے کے اندر جو بچے بیٹھے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، کیا وہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر نہیں چلا رہے؟ ہمارے یہاں چلائے جائیں تو وہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ کیا کوئی عقل ہے؟ تھوڑا سا ذرا سوچا جائے، اگر یہی چیزیں آپ کے ادارے میں ہوں تو عین اسلام اور دین حق، اگر کہیں اور ادارے میں چلائے جائیں تو وہ کفر اور نیچریت کے فتوے۔ یہ میرا ایک جوابی کلپ تھا، صرف کلپ اس لیے دیا ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جو آپ نے ان کو جناب علی تربیت دی ہے گالم گلوچ والی، ہماری بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے، اگر وہ اپنی زبانوں کو نہیں روکیں گے میرا نشانہ آپ ہوں گے، یاد رکھیں، چاہے کچھ کا کچھ ہوتا رہے، پھر وہاں تک بولتیاں بند کر دوں گا جہاں تک آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ یہ بات سوچ کے رکھیں ذہن میں، یہ مت سوچیں کہ بولے گا کوئی نہیں، نہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ مولا کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔